محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات اس آیت مبارکہ میں اپنا ایک ضابطہ، ایک قانون ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے امتیوں، جب ہم نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو تمہارے لیے ہر ایک کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی طریقے میں تمہارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، جس اعتبار سے، جس طریقے سے ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اسی مضمون کو یوں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس ایک پیغام دے کر اپنی جگہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں آج دیکھا یہ گیا ہے، اور ہمیں ہمارا مذہب یہ پیغام دیتا ہے کہ آپس میں محبت پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام کو عام کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ افشوا السلام بینکم، جب تم آپس میں سلام کو عام کرو گے تو تمہارے بیچ جو دوریاں پھیلی ہوئی ہے، تم ایک دوسرے کے درمیان محبت سے پیش آؤ گے۔ بھائی بھائی کے درمیان جو آج یہ رشتہ، یہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے، یہ افشوا السلام بینکم پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان جب دوسرے انسان سے قطع تعلق کرتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آ جاتا ہے، اور پھر آپس میں محبت اور بھائی چارہ بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک محلہ والے کو دوسرے محلہ والے سے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے اگر کوئی چیز دور کرتی ہے، جدا کرتی ہے، تو وہ آپس میں سلام نہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر دو انسانوں کے درمیان جب دوری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپس میں سلام کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ غور کریں گے، یہ سب سے پہلی چیز جو بند ہوتی ہے آپس کے کسی بھی وجہ سے، تو سب سے پہلے وہ سلام بند ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سلام بند ہوتا ہے پھر کلام بھی بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح رشتوں میں دوریاں بنتی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو، اس لیے کہ سلام کو عام کرنے سے ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ اب سب سے بڑی جو ہمارے درمیان، ہمارے اندر کمی اور پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ سلام کون کس کو کرے گا۔ کوئی امام صاحب ہے تو کوئی قاری صاحب ہے تو کوئی خان صاحب ہے، کوئی صاحب ہے۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ سلام کون کس کو کرے گا۔ بڑا چھوٹے کے انتظار میں رہتا ہے کہ چھوٹا مجھے سلام کرے گا، چھوٹا انتظار میں رہتا ہے کہ آنے والا مجھے سلام کرے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قانون بتا دیا ہے کہ یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ تمہارے درمیان جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب انسان ایک دوسرے سے ملے تو سلام میں پہل کرنی چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ لیکن اب ضابطے اور قانون کے اعتبار سے اگر بات کریں تو آپ دیکھیں، یسلم الراکب علی الماشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قانون بیان فرمایا کہ یسلم الراکب علی الماشی، کوئی سواری پر گزر رہا ہو تو اس کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ چلتے پھرتے کو سلام کرے گا۔ کوئی سواری سے گزر رہا ہو تو چلتا پھرتا جو انسان نظر آئے گا، اس کے لیے یہ قانون ہے تو چلتے پھرتے کو سلام کرے گا۔ والماشی علی القاعد، اور چلتے پھرتے پر یہ لازم ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا انسان نظر آئے اسے سلام کرے گا۔ والقلیل علی الکثیر،
اور پھر اخیر میں یہ قانون اور یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ پھر جب انسان کے درمیان جب یہ باتیں سامنے آ جائے کہ کون کس کو سلام کرے گا، تو پھر دیکھیں کہ کہاں کم لوگ ہیں، کہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ایک تنہا انسان ہیں، اگر ہمارے سامنے دو چار لوگ اور ہیں، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون صاف طور پر بتا رہا ہے کہ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، تھوڑے لوگ زیادہ لوگ کو سلام کریں۔ اور یہ سلام کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ تقریباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ چاہت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہمیشہ، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مفلس ہو یا لاچار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھ کر سلام پیش کیا کرتے تھے اور محبت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں طرب پیدا ہوئی، ایک طرب پیدا ہوئی کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سلام میں پہل کیا کرتے ہیں، اور ہم غلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمیشہ سلام میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک طرف پیدا ہوئی، جب طرف پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ راستہ کون سا اختیار کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ مسجد نبوی کے دیوار کے پیچھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، اس کی دیوار کے پیچھے سوچا کہ میں آج گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ آج چاہے جس حال میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے سے پہلے میں سلام میں پہل کروں۔ یہ جذبہ، یہ طرف لے کر گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑے تھے۔ یہ انداز بھی کتنا نرالا ہے، بچوں والی حرکت، بچوں والا کھیل کہ ایک طرف اور ایک حوصلہ لے کر مسجد نبوی کے دیوار کے پیچھے چھپ کھڑے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، مسجد نبوی کی طرف تشریف لائیں گے، میں آگے بڑھوں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے سے پہلے میں ان کو سلام کروں گا۔ ابھی یہ دل میں طرف ہے، یہ ابھی دل میں طرف ہے، یہ ابھی دیوار کے پیچھے کھڑے کھڑے سوچ ہی رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ چند لمحے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں، اپنے حجرے سے جیسے ہی باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اے ابوبکر صدیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر! کیا ان کے دل پر وہ لمحات گزرے ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ طرف یہ محبت تھی کہ آج چاہے جس حال میں ہو، میں غلام آگے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آقا کو سلام کروں گا، لیکن آج بھی وہ موقع نصیب نہ ہوا۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے پیچھے سے باہر نکلتے ہیں، آنکھوں میں اشک ہے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ آپ چھوٹوں کو، بڑوں کو، غریب و نادار کو، مفلس و محتاج کو آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں۔ آج میں نے اپنے دل میں یہ ایک خواہش لے کر، طرف لے کر آج یہاں آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا، میں پہلے سلام لوں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھ غلام کو بھی موقع نہ ملا کہ آج میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب تاریخی جملہ سنیں اور اسے نوٹ کریں اور آج میری گفتگو کا خلاصہ اس جملے میں سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امتی ہیں، آپ غلام ہیں، میں نبی ہوں، میں آقا ہوں، میں سردار ہوں۔ اگر آج میں سلام کرنے میں پیچھے ہوتا ہوں تو ہماری امت قیامت تک سلام کرنے میں پیچھے رہ جائے گی، قیامت تک پیچھے رہ جائے گی۔ اسی لیے میں سلام کرنے میں پہل کرتا ہوں، اور سلام کرنا یہ ثواب کا کام ہے، ثواب کا باعث ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اگر میں نبی ہو کر ثواب کے کاموں میں پیچھے رہ جاؤں تو میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ
آپس میں اپنے معاشرے میں سلام کو عام کرے. جب ہمارے درمیان سلام عام ہو جائے گا پھر دیکھیں ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہوگا, پھر ہمارے درمیان محبت اور اخوت اور ہر طرح کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.